إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، رود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت صلاۃ النبی میں ذکر کیا ہے اور اس کی تصحیح کی، اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے اس نماز کے اجر، اس نماز کی برکات کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے. بعض مرتبہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اجر کا 9واں حصہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے، 8واں حصہ لکھا جاتا ہے، 7واں حصہ لکھا جاتا ہے، 6واں حصہ لکھا جاتا ہے، 5واں حصہ لکھا جاتا ہے، 4واں حصہ لکھا جاتا ہے. بعض لوگوں کے لیے 3واں حصہ لکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ ہیں جو اپنی نماز کا آدھا ثواب لے کے گھر پہ لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. ہم غور کریں اس حدیث مبارکہ میں، آپ کہیں پر کام کرتے ہیں اور آپ کی سیلری کا دن ہے، تنخواہ کا دن ہے، آپ نے جو محنت کی ہے اس محنت کا اجر آپ کو ملنے والا ہے، اور معلوم پڑے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے نا، آپ کی تنخواہ میں سے 9 حصے کٹ گئے فلاں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، اور آپ کو کتنا ملے گا؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے اس کا 10% آپ کو دیا جائے گا. ایک آدمی کسی اچھی کمپنی میں کام کرتا ہے، 1 لاکھ روپے مہینہ اس کی تنخواہ ہے، اور کمپنی کا باس اس کو بلا کے گئے، یہ 10,000 روپے کا چیک لے جائیے، یہ آپ کی تنخواہ ہو گئی اس مہینے کی. کیوں؟ فلاں گڑبڑ آپ نے کی، فلاں کوتاہی آپ نے کی، 90,000 روپے آپ کے کٹ گئے. انسان کے دل کے اوپر کتنا بھاری بوجھ رہے گا، اتنا بڑا نقصان میرا ہو گیا، اتنی بڑی جو ہے کوتاہی مجھ سے ہو گئی، اتنا بڑا جو ہے میرا پیسہ چلا گیا، اگر میں یہ غلطی نہیں کرتا تو اتنا سارا پیسہ مجھ کو ملتا جو میرا پیسہ ضائع ہو گیا. اچھا، دنیا کے اندر برے سے برے حالات بھی آ جائیں، انسان زندگی گزارنے کے لیے، اپنے مسائل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. جو بچت کی اس سے گھر چلا لیں گے، کسی سے ادھار لے لیں گے، بہت زیادہ حالات خراب ہے تو کسی سے مدد مانگ لیں گے، کسی نہ کسی طرح سے زندگی کی گاڑی چل جائے گی. لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا
اور نماز جو سب سے افضل عمل ہے، نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے اچھے ہونے کے اوپر ساری چیزوں کے اچھے ہونے کا دار و مدار ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس سے کہا جائے گا کہ صاحب آپ نماز پڑھتے تھے لیکن آپ کی نماز کا آپ کو صرف 10واں حصہ ہی آپ کو ملا، یا 8واں حصہ ہی آپ کو ملا، یا 5واں حصہ ہی آپ کو ملا، آدمی سوچے گا اس وقت میں، آپ سوچے کیا حسرت اور افسوس کا عالم ہوگا، کاش میں نماز کے اندر فلاں غلطیاں نہ کرتا تو آج جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ آدمی کے اجر و ثواب میں کٹوتی ہوتی ہے، نماز کی برکتیں مکمل انسان کو نہیں ملتی؟ بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم سبب ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سنا کر اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا أَقَلْتَ مِنْهَا، تمہاری نماز کے اندر سے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے سوچ سمجھ کر پڑھا ہے۔ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت سمجھ کر کی کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کے جو اذکار ہیں سوچ سمجھ کے پڑھے، نماز کی جو ہے دعائیں ہیں وہ سوچ سمجھ کے پڑھی، تو جتنا حصہ تم نے سوچ سمجھ کے پڑھا ہوشیاری سے، ان دعاؤں کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان دعاؤں کے الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ اجر و ثواب تو تم کو ملے گا، اور جو تمہاری غفلت اور بالکل بے دھیانی کے اندر نماز ہے اس میں سے تم کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے۔ آج اگر ہم اپنی نمازوں کے اندر غور کریں، امت کی اکثریت تو اللہ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جمعہ کی نمازیوں کا حساب لگائیں اور عام دنوں کے اندر نمازیوں کا حساب لگائیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید 90%، 80% لوگ کیسے ہیں بے نمازی جو پورے ہفتے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو امت کی اکثریت تو بے نماز ہے۔ بہت سارے مرد، بہت ساری عورتوں کے اندر گھروں میں کیا نماز کا رواج ہے؟ اکثر و بیشتر گھروں کا حال یہ ہے کہ عورتیں رمضان کے علاوہ عبادت نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ مسجد کے اندر آئے اور جو بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، قرآن کی مختلف صورتیں ہیں، اور زیادہ سورے یاد نہیں رہتے۔ کتنے سورے یاد رہتے؟ 4، 5، 6، 7۔ بہت بڑا انسان ہے، اس کو کتنے سورے یاد رہیں گے؟ 10 زیادہ سے زیادہ۔ اور وہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ میں شامل ہوا۔ اب جیسے ہی وہ امام کے ساتھ اس نے نماز ادا کرنے کے لیے اس نے اللہ اکبر کہہ کے شمولیت اختیار کی، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ آٹو پائلٹ پہ۔ بالکل وہ جو یاد ہے اس کو دعائیں، سورے، وہ بس چل رہے ہیں، اور یہ حضرت کہیں باہر کھوئے ہوئے ہیں اپنے بازار میں، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، اور وہ دعائیں اور وہ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ اس نے نماز کے اندر کیا پڑھا۔ جب یہ نماز ختم کر کے باہر جائے اور کوئی انسان پوچھے، اچھا امام صاحب نے کون سی سورت پڑھے تھے مغرب کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز میں؟ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کون سی سورت پڑھے تھے۔ شاید کچھ تو بھی پڑھے تھے لیکن کون سی سورت پڑھے نہیں یاد ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر سبحان ربی العظیم کے کیا معنی ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کے کیا معنی ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے کیا معنی ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور کتنی عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، لیکن کیا پڑھا کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، جتنی نماز تم سوچ سمجھ کر پڑھو، ہوشیاری سے، ذہن تمہارا حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے پیشی کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا نام ہے۔ جیسے گویا تم فزیکلی بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے کہے ذرا ہم کو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ، انسان کے اندر جو وہ دھیان اور توجہ ہوگی، اس دھیان اور توجہ کے ساتھ تم نے اللہ کے سامنے نماز پڑھنی ہے۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے، آخری درجہ اس میں یہ ہے کہ ایسے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کو کتنی حضوری کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ ایک بدعت جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتے ہوتے بہت سارے لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں میں ابھی بھی یہ چیز موجود ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز جمعہ کی، پیچھے سے امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ حالانکہ اس طرح کے الفاظ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ابو بکر و عمر سے، نہ عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، نہ ائمہ میں سے کسی بڑے امام نے اس کی صراحت کی کہ آپ کو ایسا پڑھنا چاہیے۔ یہ بعض کے بعض بدعتی مولویوں کی ایجاد ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کرنے کی بدعت امت کے اندر جاری کی۔ تو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے وقت میں آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلا جو لفظ ہوتا ہے نماز کی ابتدا میں وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں سے آپ کی نماز کی شروعات ہوتی ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ یاد رکھو نماز کی چابی کیا ہے؟ نماز کی چابی طہارت حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کی طہارت کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی، غسل کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں آتا، وضو کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں آتا، اور آپ غلط وضو کرتے رہے اور وضو کے اندر جو اعضاء دھلنے چاہیے وہ اعضاء نہیں دھلے، وہ اعضاء برابر پانی ان تک نہیں پہنچا، تو یاد رکھنا کہ کیا ہوگا؟ چابی ہی نہیں آپ کے پاس میں، تالا کبھی بھی کھلنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی طہارت حاصل کرنا ہے، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور نماز سے جو دیگر انسان کے حلال کام ہوتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، کسی سے بات کرنا ہے، کسی سے ملاقات کرنا ہے، دنیاوی کوئی کام کرنا ہے، دینی کوئی کام کرنا ہے، یہ سارے کاموں کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے۔ اسی لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اللہ اکبر کہنا انسان کے اوپر ساری چیزوں کو حرام کر دیتا ہے سوائے وہ چیزیں جو اس کی نماز سے متعلق ہیں۔ وتحلیلها التسلیم، اور نماز کے اندر علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ نے دونوں طرف سلام پھیرا تو کیا ہو گیا؟ اب آپ کے لیے دنیا کے سارے کام کرنا حلال ہو گیا۔ یہاں پر بعض علماء نے یہ نقطہ ذکر کیا، شیخ وحید عبدالسلام بالی ہیں اور بعض عرب علماء ہیں، انہوں نے کہا بھئی اللہ کے ذکر کے بہت سارے الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز کی ابتدا کے اندر جو ذکر رکھا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کلمہ نماز کی ابتدا کے اندر رکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے بہت سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے آتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑا، اپنی ملازمت کو چھوڑا، اپنے دنیاوی اور دینی کاموں کو چھوڑا۔ ایک بڑا آدمی ہے، بہت بڑے آدمی سے اس کی ملاقات طے ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کے جو سارے افراد ہیں، ان ساری چیزوں سے، ان سارے افراد سے، ان سارے کاموں سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی ایک ہیبت اللہ اکبر کہتے ہوئے انسان کے ذہن اور دماغ میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نیت باندھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں نماز کی ابتدا کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک دعا بچپن کے اندر مولوی صاحب نے یاد کرائی تھی مکتب میں، وہ دعا ہم نے رٹ لی، اور وہ دعا کے معنی کیا ہیں، اس کے مطالب کیا ہیں، اور ہم جب وہ دعا پڑھیں تو کیا احساسات ہمارے ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس دعا کی فضیلت کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔
بہت ساری الگ الگ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کی ابتدا کے موقع پر۔ آج بہت سارے لوگ مختلف کاموں کے لیے وظیفے پوچھتے ہیں، فلاں کام اٹکا ہوا ہے ذرا وظیفہ بتائیے۔ تو بہت سارے جو ہے بدعتی مولوی کیا کرتے ہیں، فلاں آیت پڑھو اتنی مرتبہ فلاں کام حل ہو جائے گا، فلاں جو ہے دعا پڑھو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں اللہ تعالیٰ کا نام اتنی بار لو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ کو وظیفے کرنے کا شوق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ الگ الگ دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو الگ الگ ناموں سے پکاریں، الگ الگ انداز میں اللہ کی تعریف کریں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے، نماز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف دعائیں مختلف اذکار وارد ہیں، ایک نماز کی کتاب لیں، دعا کی کتاب لیں اور ان دعاؤں کو الگ الگ انداز میں جو ہے اس کو یاد کریں۔ اور کبھی فرض میں کوئی دعا پڑھی، نفل میں کوئی اور دعا پڑھی، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی لمبی دعا پڑھی، یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بہت مشہور و معروف دعا ہے نماز کی ابتدا کے وقت میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 744 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 598 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تکبیر تحریمہ اور قرات کے دوران تھوڑا خاموش رہتے، تو آپ اس خاموشی کے وقت میں کیا پڑھتے ہیں دھیرے دھیرے؟ اور غالباً جہاں تک حافظہ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے پہچانا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی تھی، ایک مسلمان کی داڑھی بڑی ہونی چاہیے، تو آپ کی داڑھی کی حرکت ہوتی تھی، اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہچانا کہ خاموش نہیں کھڑے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا اللہ کے نبی آپ اس وقت میں کیا پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے اور میری گناہوں میری غلطیوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ کر دیجیے، ایسے دوری پیدا کر دیجیے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیجیے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسلنی خطایایا بالماء والثلج والبرد، اور اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈالیے پانی سے اور برف سے اور اولوں سے، اے اللہ میرے گناہوں کو بالکل پاک اور صاف کر دیجئے۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسری دعائیں ثابت ہیں، ان ساری دعاؤں کے اندر سب سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ سب سے مضبوط طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ دعا ہے۔ اب غور کریں اس دعا کے الفاظ کتنے مبارک ہیں، کتنے پیارے جو ہے اس دعا کے معنی ہیں۔ ایک انسان روزانہ اپنے جو ہے دن میں رات میں اپنے فرائض میں اپنے نوافل میں نماز کی سنتوں میں تہجد کی نماز میں بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، میں بارہا گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن پھر گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہوں، تو میں اور میری غلطیاں میرے گناہ ان گناہوں کے درمیان میں کتنا فاصلہ کر دیجیے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے کہ ان گناہوں کو میری ذات سے کوئی نسبت اور تعلق ہی باقی نہ رہے۔ کتنے پیارے معنی ہیں۔ اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ کلر والا کپڑا ہو تو بعض مرتبہ ہلکا سا دھو لیے نکل گیا صاف ہو گیا، لیکن جب آپ سفید کپڑا دھوتے ہیں اپنے گھر کے اندر جو ہے سفید کپڑا دھلتا ہے تو گھر میں عورتیں کیا کہتی ہیں؟ فلاں فلاں لکوڈ لا کے دیجئے، کیوں؟ آپ کا سفید کپڑے ہیں، اس کو زیادہ اچھا کرنا پڑے گا، زیادہ صاف کرنا پڑے گا، تو بالکل جو ہے اس کو سفید کیا جاتا ہے، اس کو بالکل یعنی اجلا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے سفید کپڑے کی تاثیر ہوتی ہے کہ بالکل میری زندگی کیسی بے داغ ہو جائے گناہوں سے، جیسے سفید کپڑا بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے نا،
اے اللہ مجھے اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، آپ کی نافرمانیوں سے بالکل ایسے صاف کر دیجیے جیسے سفید دھلا دھلایا کپڑا ہوتا ہے، ایسے میرے دل کا اور میرے اندر کا حال ہو۔ بہت سارے لوگ یہ دعا انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں زندگی میں، کبھی پڑھا ہی نہیں اس دعا کے بارے میں، حالانکہ یہ دعا بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کے اندر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ثنا، اللہ کی تعریف۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ثنا پڑھی تو ثنا کے معنی تعریف کے ہیں، اللہ کی تعریف آپ نے کی۔ ایک سادہ آدمی کو پکڑ کے آپ پوچھئے اللہ کی تعریف کی آپ نے، کیا بولے تعریف کے اندر؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی تعریف کرے کیا بولے اللہ کی تعریف میں؟ اللہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ ہم کو روزی دیتے ہیں، کیا بولے؟ نہیں معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ بچپن میں پڑھے تھے مولانا کے پاس میں مکتب میں، اس دعا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ ثنا کے معنی کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں ہر غلطی سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ساری چیزوں سے آپ پاک ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلمات ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلام ہے کہ بندہ یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے اللہ سے ڈرو اور وہ کہے جاؤ اپنی فکر کرو، اللہ کے نزدیک یہ سب سے ناپسندیدہ بات ہے۔ تو اللہ کی پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ کہے اللہ آپ پاک ہیں، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ کیونکہ اللہ کے بہت سے بندوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ گھڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا اور اس کی کوئی بیوی ہو۔ اللہ کی ذات کے لیے شریکوں کا عقیدہ گھڑا، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کمزوریاں ثابت کی، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اسی لیے یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ نے 6 دن زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے قرآن میں ان کے اس مغالطے کی تردید کی کہ ہم نے زمین و آسمان بنائے اور ہم کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو جب بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، سبحانک اللہم، اللہ پاک ہیں۔ وبحمدک، اور تمام قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ کی شان کے لائق ہے، آپ ہیں جو تعریف کے لائق ہیں۔ دنیا کے اندر جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف کہیں نہ کہیں جا کے اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ بھئی آپ بہت خوبصورت ہیں، ماشاء اللہ کیا حسن و جمال اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو حسین وہ خود سے تو نہیں ہو گیا، حسین اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ مال دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی جو ہے توفیق دی تو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ علم نافع اگر کسی کو اللہ نے دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ وتبارک اسمک، اور اے اللہ آپ کا نام بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام برکتوں کا سر چشمہ ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان ناموں کو محفوظ کر لے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔
वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से दुआ करो। व तआला जद्दुका, और आपकी शान बहुत ऊँची। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से सातों आसमानों से बुलंद अपने अर्श के ऊपर है, और वहाँ से वो हर चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है। दुनिया के अंदर हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, यहाँ तक कि पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से गिरता है, और अल्लाह को पहले से मालूम होता है कि ये पत्ता यहाँ गिरने वाला है। वला इलाहा गैरुक, और है अल्लाह आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आप है जो हकीकतन इबादत के लायक हैं, आप है जिनकी इबादत होनी चाहिए। जब ये दुआ सना के तौर पर आप नमाज में पढ़ते हैं तो ये दुआ के ज़रिए आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, और ये कौन से कलिमात हैं? ये अल्लाह के पसंदीदा तरीन कलिमात है। इसके अलावा एक दुआ जिसको इमाम अन्नसई ने सही सनद के साथ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के आगाज़ में ये दुआ पढ़ी। आप जब नमाज का आगाज़ करते तो ये दुआ पढ़ते, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी और मेरा और जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करूं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं तमाम मुसलमानों में पहला मुसलमान हूँ, यानी मैं बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला का फरमा बरदार हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा अहदिनी लि अहसनिल आमाल व अहसनिल अखलाक ला यहदी लि अहसनी इल्ला अंत। अल्लाह मुझे अच्छे आमाल और अच्छे अखलाक की तौफीक दे, मुझे अच्छे आमाल और अच्छे अखलाक की हिदायत दे, इसलिए कि ये हिदायत आपके सिवा और कोई नहीं दे सकता। व क़िनी सय्यिल आमाल व सय्यिल अखलाक ला यक़ी सय्युहा इल्ला अंता, और मुझे बुरे आमाल और बुरे अखलाक से बचा, इसलिए कि बुरे आमाल और बुरे अखलाक से आपके सिवा और कोई नहीं बचा सकता। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मरतबा बाद नमाज़ों में पढ़ा करते थे। आपने इन दुआओं के अल्फाज में गौर किया। एक बंदा अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा होता है और अपनी नमाज की इब्तिदा करता है, नमाज का आगाज़ करता है। फ़र्ज़ नमाज है, सुन्नत नमाज है, नफिल नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, चाश्त और इशराक की नमाज है। कभी वो अल्लाह ताला की सना के ज़रिए अल्लाह की बेमिसाल तारीफ़ बयान कर रहा है, कभी जो पहली दुआ हमने ज़िक्र की, इस दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहा है, अपने गुनाहों से दूर कर दिए जाने का तलबगार है। कभी अल्लाह ताला से अच्छे आमाल और अखलाक की तौफीक मांग रहा है, और ये अज़्म और ये अहद को दोहरा रहा है कि मैं दुनिया के अंदर हूँ ना, मैं तो अल्लाह की इबादत के लिए हूँ। मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह ही के लिए, कुर्बानी करूँगा तो अल्लाह ही के लिए, मेरा जीना और मरना अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए होगा। अगर वाकई इन दुआओं को हम समझ कर पढ़ने की आदत डालें तो क्या होगा, हर नमाज के अंदर हर रोज़ कई मरतबा हमारे ईमान की तजदीद होगी, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा, अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम पसंदीदा बंदे बनेंगे। जब अल्लाह ताला की पसंदीदा दुआएं पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है अल्लाह को भी हम पसंद आएंगे। लेकिन होता क्या है, एकदम जो है जल्दबाजी की नमाज, जैसे कहीं जाना है, सबसे मसरूफ़, सबसे ज़्यादा, यानी जो है इससे मसरूफ़ इंसान ही कोई नहीं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। रुकू के अंदर अगर कोई शख्स जाता है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये अल्लाह की तारीफ़ का अंदाज़ है, ये अल्लाह की पाकी बयान करना है। क्या गड़बड़ है, क्या जल्दी है आपको, कौन सा ऐसा काम है जो अगर आप ये जल्दबाजी से अज़कार और दुआएं नहीं पढ़ेंगे तो आपका वो काम रह जाएगा? कहाँ इतनी जल्दी है? हर रुकन में, हर ज़िक्र के अंदर जल्दबाजी, अल्फाज जो है टूट रहे हैं, अल्फाज बदल रहे हैं, कोई परवाह नहीं, और अल्लाह के सामने पेशी का कोई ख्याल नहीं। नमाज जो है क्या है, नमाज अल्लाह के सामने पेशी है, जिसे हमने शुरू में जिक्र किया, ताबुदुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो।
قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہر انسان اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ، آدمی کیسے نماز پڑھے گا؟ ایسے ہی اس دنیا کے اندر یہ نماز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر میں ہوتے، پریشانیاں ہوتی، تو آپ کیا کہتے؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے ہم کو راحت پہنچاؤ، اذان دو، سب مل کے نماز ادا کریں گے، ہماری فکر اور ہماری غم اور پریشانی دور ہوگی۔ تم اذان دو، ہم سب مل کر جو ہے نماز قائم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت کے اندر فرمایا صلی صلاۃ مودعین، ایسے نماز ادا کرو جیسے الوداع لینے والے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز کا ٹائم نہیں ملے گا، تو بندہ کتنے اچھے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے تمہاری ہر نماز ہونی چاہیے۔ دیکھیے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، ورنہ ہم اور دیگر دعائیں اذکار کے معنی بھی ذکر کرنے والے تھے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، اتحیات ہے، درود شریف ہے، دعائیں معصورہ ہے، قرآن کی جو مختلف صورتیں آپ نے یاد کی اور یاد کریں، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کریں اور ان کو معنی کے ساتھ یاد کریں۔ جب سورہ فاتحہ آپ نماز کے اندر پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے اندر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری نمازیں ایسی نہیں بنے گی، اس وقت تک نماز کا اجر و ثواب، نماز کی برکتیں، نماز سے ملنے والی خیر سے ہم محروم رہیں گے، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، 10واں حصہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ 9 حصے اس کے ختم ہو گئے، نماز سمجھ کے اس نے نہیں پڑھی۔ نماز اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے، نماز انسان کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، نماز دشمنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ کہ بھاری دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کیسے بچائے گا؟ آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں، اپنی نمازوں کے اندر روح ڈالیں، نماز کو ایسی نماز بنائیں جیسی نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو اور آپ کے کلمے کو بلند فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ ساری دنیا کے اندر جو مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے گھروں کے اندر کوئی بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، قبر کی سختیوں سے ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔